ڈاکٹر ذاکر نائک اور 3 طلاقیں۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے 3 طلاق کے مسئلے پر جو بات چیت کی تھی اس بارے میں آگاہ فرما دیں کہ آپ کا کیا موقف ہے اور ان کا کیا جواب ہے۔ حافظ گلزار یو پی سے۔ ڈاکٹر صاحب کی میری جب ان سے دوسری دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ مسئلہ چھیڑا تھا کہ آپ اس طرح سے بتاتے ہیں، اور حالانکہ یہ مسئلہ تو اجماعی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ تو اجماعی مسئلہ ہے اس پر۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری پہلے پوری تحقیق نہیں تھی اس مسئلے کی، اور انسان جو ہے سیکھتے ہی سیکھتا ہے، تو میں مزید جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں۔ تو بس اتنی بات ڈاکٹر صاحب نے کی اور میں بھی خاموش ہو گیا، پھر وہ بھی خاموش ہو گئے، اور پھر میں نے یہ دوبارہ ٹاپک چھیڑا نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان سے عقیدت اور محبت میں ملنے کے لیے گیا تھا، اور صرف ایک عقیدت کی وجہ سے کہ آپ دین کا اتنا کام کر رہے ہیں، اب میں یہ اختلافی مسائل چھیڑ دیتا تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی۔ تو بہت سے علماء ہیں جنہوں نے ان کو اس مسئلے پر تنبیہ کی ہے۔ اچھا بھائی، 3 وتر کا ثبوت اور طریقہ۔ کیا وتر کی تینوں رکعتیں ایک تشہد سے پڑھی جائیں گی یا 2 تشہد سے؟ میں نے بعض ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وتر مغرب کی طرح نہیں ہے، یعنی یہ ایک تشہد کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، نیز 3 وتر کی کوئی مستند دلیل ہو تو وہ بھی بیان فرما دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتی الوتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت وتر کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، اور یوترو بثلاثن بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور ایک حدیث میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ تو یہ صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، امام طحاوی نے یہ روایت ذکر کی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر پڑھائے صحابہ کو، اور 3 رکعت وتر پڑھائے اور آخر میں سلام پھیرا۔ تو اگر یہ نماز جائز نہ ہوتی تو پیچھے کوئی صحابی تو حضرت عمر پہ اعتراض کرتے۔ رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو مغرب کے ساتھ تشبیہ دینے سے منع کیا ہے، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو جو مغرب کے ساتھ تشبیہ دینے سے منع کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ 3 رکعت ایک سلام سے نہ پڑھو یا 2 تشہد کے ساتھ نہ پڑھو، یہ مطلب ہوتا، تو چاروں اماموں کے نزدیک اس طرح سے وتر جائز نہ ہوتے۔ یعنی حنفیہ جس طرح سے 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، یہ چاروں اماموں کے نزدیک اس طرح سے سب کے نزدیک وتر ہو جاتے ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو باقی علماء کہتے ہیں کہ فقہا کہتے ہیں 2 رکعت کے بعد سلام بھی پھیر سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 7 رکعت وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں 11 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو اختلاف ہے۔ لیکن حنفیہ جس 3 رکعتوں کو جس طرح سے پڑھتے ہیں اس میں سب کے نزدیک ہو جاتی ہے وتر کی نماز، یہ ان کے نزدیک بھی جائز ہے جہاں تک میری معلومات ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہوتا کہ مغرب کے ساتھ تشبیہ نہ دو، کہ 3 رکعت اس طرح یعنی 3 نہ پڑھو یا 2 تشہد نہ پڑھو، تو پھر یہ حضرت عائشہ سے یہ روایت کیوں ہوتی اور حضرت عمر ایسا کیوں کرتے؟ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کو مغرب سے تشبیہ نہ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں قرات واجب نہیں ہے، جبکہ وتر کی تیسری رکعت میں بھی اسی طرح قرات لازم ہے جس طرح پچھلی 2 رکعتوں میں قرات لازم ہے۔ تو اس معاملے میں تشبیہ دینا مراد ہے، رکعتوں میں تشبیہ مراد نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو یہ پھر حضرت عائشہ یہ روایت پیش نہ کرتی۔